الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس لكثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسيكون في قرون بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: فمن زحزح عن النار، جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یہ آدمی حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کی اصل کامیابی یہی ہے کہ اس کو جہنم سے بچا دیا جائے اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جنت میں داخل کیسا ہوگا؟ جنت میں داخل کرانے والے اعمال کون کون سے ہیں؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے حدیث شریف کے اندر مختصراً 3 اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ جو آدمی ان 3 کاموں کو کر لے گا وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب ہم میں سے کس آدمی کی یہ خواہش نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے؟ ہر آدمی کی یہی خواہش ہے۔ ہر آدمی اسی لگن میں اور اسی دھن میں زندگی گزار رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے تاکہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو کیا ہے؟ جنت عطا کرے۔ اور ہر آدمی اسی انداز سے زندگی گزار رہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو فضولیات سے بچائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہ کرے۔ تو ہر چیز میں داخلے کے کیا ہیں؟ کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ جائیں، اس جگہ جانے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی باہر کنٹری جانا چاہے تو جب تک اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا، ویزا نہیں ہوگا تو کیا ہے وہ وہاں پر نہیں جا سکتا۔ اور جنت کا کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں: ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا علی قلب خطر بشر، کہ جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں کہ نہ کسی کے ذہن و دماغ میں، نہ کسی کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزر سکتا۔ ایسی اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کیا ہے؟ جنت تیار کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جنت کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوں گے، اس میں داخلے کے کچھ نہ
کچھ شرائط ہوں گے، اس میں داخلے کے کچھ نہ کچھ کیا ہوں گی، شرطیں ہوں گی۔ وہی چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا من اکل طیبا، جو آدمی حلال روزی کھائے، جو آدمی حلال لقمہ کھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ رب العزت کے فرائض کے بعد آدمی پر جو سب سے پہلے اہم فریضہ عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمائے۔ اور اسی چیز کی اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کو تعلیم دی ہے۔ آپ نے انبیاء کے بارے میں سنا ہوگا کہ کوئی نبی بڑھئی کا کام کرتے تھے، کوئی بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے، کوئی زرع بنانے کا کام کرتے تھے۔ تو یہ تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے دستکاری پر کیوں لگایا؟ تاکہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی روزی میں بہترین روزی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے ان سے مصافحہ کیا تو ان صحابی کا جو ہاتھ تھا وہ ذرا سخت تھا اور ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے۔ بعض لوگ جو سخت کام کرتے ہیں ان کی انگلیوں میں کیا ہے، گٹھے پڑ جاتے ہیں، ان کی کھال سخت مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو ان سے ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ کیا تھے، سخت تھے۔ کہا کہ بھئی تم کیا کام کرتے ہو؟ ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کھیت میں ہاوڑا چلاتا ہوں، کھیتی کا کام کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور فرمایا القاسم حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کر کے کمانے والا کیا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کا کیا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے۔ تو ہاتھ سے کمانے کی کیا ہے، بڑی فضیلت ہے، اور حلال لقمہ کمانے کی کیا ہے، بہت بڑی فضیلت حدیث شریف کے اندر کیا ہے، ارشاد فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں، کہا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور میں نے ان کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں بس ایک فرق پایا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے اور عبداللہ ابن مبارک نے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کی ہے، ورنہ عبداللہ ابن مبارک کی زندگی ہو بہو صحابہ کرام کی زندگی کے مشابہ تھا۔ اتنے بڑے اللہ والے، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سخی بھی ہیں۔ ہر کمال سے اللہ رب العزت نے عبداللہ ابن مبارک کو نوازا تھا۔ تو عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جو ہے وہ جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ تو شخص نے پوچھا کہ حضرت کیا بنی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور فضل کیا اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہا کرتا تھا اللہ رب العزت نے اس کو مجھ سے بھی بلند مرتبہ عطا کی۔ اس کو لوہار، لوہا کا کام کرنے والا، اس کو ٹوک پیر کرنے والا اور اس سے کیا ہے چیزیں بنانے والا، اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ رب العزت نے جنت میں داخل کیا، لیکن لوہار جو تھا میرے گھر کے سامنے اس کو اللہ رب العزت نے مجھ سے بھی بلند مقام عطا کیا۔ تو جس صاحب نے خواب میں دیکھا تھا وہ لوہار کے گھر گیا، اس کی بیوی سے پردے میں پوچھا کہ آپ کے شوہر ایسے کون سے اعمال کرتے تھے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیت دے رہی ہے کہ وہ جنت میں کیا ہے مجھ سے اوپر والے مقام پر۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ اعمال تو کوئی زیادہ خاص نہیں تھے، البتہ اتنا ضرور تھا کہ جب رات میں عبداللہ ابن مبارک تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو میرا جو شوہر تھا وہ اپنے دل کے اندر یہ روزانہ تمنا کرتا تھا کہ کاش میرے پاس بھی
رزق کی ایسی ہی فراختی ہوتی جیسے عبداللہ ابن مبارک کے پاس رزق کی وسعت ہے، تو میں بھی کیا ہے تہجد پڑھتا، میں بھی کیا ہے تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا، لیکن میرے پاس رزق کی ایسی وسعت نہیں ہے، مجھے اپنے بچوں کے لیے کمانا پڑتا ہے، ان کے لیے محنت و مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جب میرا شوہر اپنی دکان پر بیٹھ کر لوہے کی ٹوٹ پیٹ کیا کرتا تھا، اور جیسے ہی اس کے کان میں مؤذن کی آواز پہنچتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اگر اس کا ہتھوڑا اوپر ہوتا تھا تو اس کو وہیں پر چھوڑ دیا کرتا تھا اور اپنے سارے کام سمیٹ کر سب سے پہلے مسجد کی طرف جاتا تھا۔ یہ دو کام میرے شوہر کے تھے، اس کے علاوہ تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں تھا۔ اس شخص نے کہا کہ یہی وہ دو عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے شوہر کو جنت میں عبداللہ ابن مبارک سے بھی بلند مقام عطا کیا، کہ ایک کیا ہے حلال روزی کما رہا ہے، اور حلال روزی کمانے کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، کہ جیسے ہی مؤذن پکار رہا ہے اپنے سارے کام کو چھوڑ کر کیا ہے مسجد کی طرف اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے۔ ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جو مؤذن کی آواز کو روزانہ سنتے ہیں لیکن اپنی دکانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری نہیں دیتے؟ کتنے لوگ ایسے کہ دن میں 5 مرتبہ مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن ہم اپنی دنیا میں اور ہم اپنے کاموں میں ایسے مصروف ہیں، ایسے مگن ہیں کہ ہم اس کی آواز کو، اس کی پکار کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس لوہار کو کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ رزق حلال جو آدمی کماتا ہے وہ اپنے وقت کے زاہدوں سے بھی اوپر نکل جایا کرتا ہے۔ تو آدمی کیا ہے جب بھی روزی کمائے اپنی روزی کے اندر کیا ہے حلال لقمہ شامل کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا معمول یہ تھا کہ حضرت جب سفر پر جاتے تھے ٹرین میں تو اپنا بھی ٹکٹ لیتے تھے، اور اپنے ساتھ جو ان کا سامان ہوتا تھا اس سامان کا بھی کیا ہے ٹکٹ لیا کرتے تھے، جو زائد سامان ہوتا ہے اس کا بھی ٹکٹ لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت جب اسٹیشن پر پہنچے تو حضرت کے پاس کیا تھے گنے، تو اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ حضرت کو جانتا تھا، اس نے حضرت کے بارے میں سن رکھا تھا، کہا کہ ایسا ہے آپ اپنا ٹکٹ خرید لیں، سامان کا ٹکٹ نہ لیں، میں وہ جو ٹی ٹی ہوتا ہے میں اس سے کہہ دوں گا، وہ آپ کی کیا ہے کوئی چیکنگ نہیں کرے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ معاملہ آپ میرے ساتھ کہاں تک کریں گے؟ کہا کہ لکھنؤ تک کروں گا، اس کے بعد آپ کو کانپور جانا ہے، اس کے بعد میں دوسرے سے کہہ دوں گا۔ کہا کہ پھر کانپور کے بعد، کہا کہ پھر وہاں پر آپ کا سفر کیا ہے ختم ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کانپور پر سفر ختم نہیں ہوگا، سفر ختم ہوگا میدان محشر میں جا کر۔ اگر وہاں تک تمہاری کوئی رسائی ہے تو مجھے بتاؤ، اور اگر وہاں تک تمہاری کوئی رسائی نہیں ہے تو پھر میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنا ہے۔ یہ ہوتی ہے معاملات کی صفائی، اور یہ ہوتی ہے حلال کمائی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اور حضرت نے ان کو کیا ہے پیر بنا رکھا تھا، اور ان کو حضرت نے بیان کی اجازت دے رکھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں آئے تو ان کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا، تو حضرت نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا کہ کس چیز سے آپ آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں ٹرین سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ تم نے بچے کا ٹکٹ لیا تھا؟ کہا کہ بچہ کیا ہے اس کا میں نے ٹکٹ نہیں لیا تھا، اس لیے کہ یہ ابھی جس عمر میں ٹکٹ لینا چاہیے اس عمر کا دستہ نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت کو واپس لے لیا، کہا کہ پھر تم بھی ہمیں اس کام کے لیے نہیں دستے کہ آپ کو خلافت جیسی اہم چیز عطا کی جائے۔ گڑگڑانے لگے، رونے لگے کہ حضرت معافی چاہتا ہوں۔
کہا کہ خلافت اس شرط پر واپس ملے گی اب تک تم نے جتنے بھی سفر اس بچے کے ساتھ بلا ٹکٹ کیے ہیں اتنی رقم کے ٹکٹ اسٹیشن پر جا کر خریدو اور اس کو پھاڑو تاکہ وہ پیسے حکومت کے فنڈ میں جمع ہو جائیں، اس کے بعد آؤ گے تو خلافت کیا ہے واپس ملے گی۔ چنانچہ وہ بھاگے بھاگے گئے، اسٹیشن سے اتنی قیمت کے ٹکٹ خریدے جتنے اس بچے کے ساتھ اس کے والد نے بلا ٹکٹ سفر کیے تھے، تب جا کر حضرت کی خدمت میں آئے، تب جا کر ان کو کیا ہے خلافت واپس۔ یہ ہوتا ہے آدمی کا رزق حلال، کہ کوئی شبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی غلط راستے سے ہمارے پاس کیا ہے وہ ہماری روزی پہنچے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا، جو آدمی حلال روزی کھائے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، کسی کا مال نہ مارے، کسی کا مال نہ ہڑپے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ دبائے، حلال روزی کھائے، تھوڑی کھائے لیکن اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے، دوسروں کے پیسے نہ مارے۔ کسی سے 1 لاکھ روپیہ لے لیا، کسی سے 50,000 روپے لے لیے اور اس کے بعد دینے کا کوئی نام نہیں ہے، اور کیا ہے ان پیسوں سے گھر میں اڑلے تڑلے سے خوب خرچے ہو رہے ہیں، خوب کیا ہے کھانے کھائے جا رہے ہیں، خوب دبا کے خریداری کی جا رہی ہے، لیکن جس کا پیسہ ہے اس کا پیسہ اس کو نہیں لوٹایا جاتا۔ من اکل طیبا، جو آدمی حلال روزی کھائے۔ تو جنت میں داخل کرانے والے اعمال میں سب سے پہلا عمل اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی حلال روزی کھائے، وعمل فی سنت، اور جو آدمی سنت پر عمل کرے، اور جو آدمی کیا ہے سنت پر عمل کرے۔ سنت کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں اس دنیا سے اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان 2 چیزوں کو اپنائے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ رب العزت کا پاک اور بابرکت کلام، اور ایک میری سنت اور میرا طریقہ، کہ اگر جو آدمی ان دونوں چیزوں کو اپنائے رکھے گا، دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے گا، دنیا کے اندر کتنے فتنے نمودار ہو جائیں، کیسی بھی باطل طاقتیں اقتدار میں آ جائیں، اس آدمی کا ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو آدمی میری سنت پر ایسے وقت میں عمل کرے، ایسے وقت میں اس کو کیا ہے اپنی زندگی میں داخل کرے جس وقت دنیا سے میری سنتوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، اس آدمی کو اس ایک سنت پر عمل کرنے کا جو اجر ہوگا وہ 100 شہیدوں کا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ ایک سنت پر عمل کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ کیسے ماحول میں؟ فرمایا کہ جس وقت میری سنتوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور آج یہ وہی دور ہے، یہ وہی دور ہے، یہ وہی فتنوں کا دور ہے کہ جس دور میں پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو قدم قدم پر کچلا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، ایسے دور میں اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی ایک سنت پر عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ اور سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جتنی سنتوں کو داخل کرتا جاتا ہے اس کی زندگی اتنی ہی خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ شادی کے وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا جو دلہن ہوتی ہے وہ کیا ہے سنگار کرتی ہے، میک اپ کرتی ہے، چنانچہ ٹیکا لگانے سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، ہار پہننے سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، کنگن پہننے سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، ناک کی نتھنی پہننے سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ جتنے بھی زیور سے آراستہ ہوتی جاتی ہے اتنی ہی اس کی خوبصورتی دوبالا ہوتی جاتی ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا حال ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جتنی پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو مزین کر لے گا اس کی زندگی اتنی ہی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔
اور جس آدمی کی زندگی جتنی سنتوں سے خالی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی زیادہ زندگی بے آرام دہ ہوتی ہے اور کیا ہے بدنما اور بدنما ہوا کرتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے بارے میں لوگوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ کشتی نوح کے مانند ہے، کہ جو آدمی اس زمانے کے اندر کشتی نوح کے اندر داخل ہو گیا تھا وہ اس زمانے کے فتنے سے محفوظ ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے آج کل کے دور میں جو آدمی پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کی کشتی کے اندر داخل ہو جائے گا زمانے کے فتنوں سے اس کے حوادث سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھیں کہ ہم اگر کسی درزی کے پاس جائیں اور اس کو کیا ہے اپنے کسی کپڑے کا ناپ دے کر آئیں کہ بھئی ہمارا جو کپڑا ہے وہ اس ناپ کے مطابق سل دینا، اور وہ درزی اس ناپ کے اندر کچھ کمی بیشی کر دے، ناپ کے اندر کیا ہے کچھ کمی زیادتی کر دے، تو آپ اس سے اس کپڑے کو قبول کریں گے؟ آپ اس درزی سے اس کپڑے کو قبول کریں گے؟ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اور کہیں گے کہ جو ناپ میں نے اپنے کپڑے کا دیا تھا اسی ناپ کے مطابق مجھے میرا کپڑا چاہیے، ورنہ میں اس کپڑے کو کیا ہے قبول نہیں کروں گا۔ جب زندگی کے اندر ایک غلط طریقے سے سلا ہوا کپڑا ہم قبول نہیں کر سکتے، آخرت میں پیغمبر علیہ السلام کے سنتوں کے خلاف جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت زندگی کو کیسے قبول کر لے گا؟ جب دنیا میں ایک غلط ناپ کا سلا ہوا کپڑا ہم واپس کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت سنتوں کے خلاف پڑھی ہوئی نماز کیسے قبول کر لے گا؟ سنتوں کے خلاف رکھے ہوئے روزے کیسے قبول کر لے گا؟ سنتوں کے خلاف کیے ہوئے نکاح اور شادی اللہ تعالیٰ کیسے قبول کر لے گا؟ سنتوں کے خلاف ہمارا لباس اللہ رب العزت کیسے قبول کر لے گا؟ سنتوں کے خلاف کھایا ہوا کھانا اللہ رب العزت آخرت میں ہمارا کیسے قبول کر لے گا؟ جب دنیا کے اندر ہم ایک کپڑا نہیں قبول کر سکتے، اللہ رب العزت ہماری زندگی کیسے قبول کر لے گا جو زندگی پوری کی پوری پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے خلاف گزر رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، نہ ہماری نماز آپ کی سنتوں کے مطابق، نہ ہماری عبادات آپ کی سنتوں کے مطابق، نہ ہمارے بیاہ شادی آپ کی سنتوں کے مطابق، نہ ہمارا لباس آپ کی سنتوں کے مطابق، نہ شادیوں کا کھانا آپ کی سنت کے مطابق، نہ ہماری گھر کی زندگی آپ کی سنت کے مطابق، نہ ہماری تجارت، ہماری دکان، ہمارا کارخانہ، ہماری فرم آپ کی سنت کے مطابق۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان چیزوں کو کیسے قبول کر لے گا؟ پیغمبر علیہ السلام کی سنت تو ایک کسوٹی ہے، اگر ہمارے اعمال اس کسوٹی کے مطابق ہوں گے اللہ رب العزت قبول کر لے گا، اگر اس کسوٹی کے مطابق نہیں ہوں گے تو پھر وہ ہمارے اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جیسے جو لوگ سونے کا کام کرتے ہیں ان کے پاس سونے کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کسوٹی ہوتی ہے، اگر سونا اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو سونے کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر سونا اس کسوٹی پر پورا نہیں اترتا تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہی ہماری زندگی کا حال ہے کہ جو نماز پیغمبر علیہ السلام کی کسوٹی کے خلاف پڑھی جائے گی، جو بیاہ شادی آپ کی کسوٹی کے خلاف کی جائے گی، وہ کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت ہمارے منہ پر مار دے گا۔ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، اور جو آدمی سنت پر عمل کرے۔ اور تیسری چیز وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَ، اور لوگ اس کے ظلم سے، اس کی زیادتی سے کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ اس کا پڑوسی، اس کا رشتہ دار، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کے دوست و احباب، یہ سارے اس کے ظلم و زیادتی سے کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ بھائی ہو تو اپنی بہن کا وراثت میں حصہ نہ مارے، اپنی بہن کو پوری وراثت جو شریعت کے مطابق اس کا حق بنتا ہے۔ حدیث شریف میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دنیا میں کسی کی وراثت کو ناجائز طریقے پر کھائے گا، اللہ رب العزت اس کی جنت سے میراث کو ختم کر دے گا۔ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے
ہم لوگ پہلی صفوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میرا گمان غلط کرے، ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے بہنوں کی میراث کھا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کو میراث نہیں دیتے، ان کا شرعی حصہ نہیں دیتے جو شریعت نے ان کے لیے حصہ مقرر کیا ہے۔ یاد رکھیں، اگر دنیا کے اندر کتنی بھی عبادات کر کے جائیں گے، اگر کسی کا مال ہڑپ کر کے جائیں گے، کسی کی میراث کھا کر جائیں گے، یہ عبادتیں اللہ رب العزت منہ پر مار دے گا، یہ عبادتیں ہمیں جہنم کے اندر داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَ، اور لوگ اس کی ظلم و زیادتی سے محفوظ ہوں، اس کا پڑوسی اس کی ظلم و زیادتی سے محفوظ ہو، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست اور احباب اس کی ظلم و زیادتی سے کیا ہوں، محفوظ ہوں۔ تو 3 شرطیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، 3 شرطیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ من اکل طیبا، جو آدمی حلال روزی کھائے، وعمل فی سنت، اور جو آدمی سنت پر عمل کرے، وعمل الناس بوائق، اور لوگ اس کی ظلم و زیادتی سے محفوظ ہوں، دخل الجنہ، یہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک صحابی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، فقال رجل یا رسول اللہ ان هذا اليوم فی الناس لکثیر، اس طرح کے لوگ تو آج ہمارے زمانے کے اندر بہت زیادہ ہیں، کیا بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسیکون فی قرون بعدی، ہاں میرے زمانے کے بعد بھی اس طریقے کے لوگ ہوں گے، لیکن بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان 3 صفات کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔